मोअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, कभी कभी फिल्मों में हम ऐसे किरदार देखते हैं जिनकी ताकतें, सलाहियतें और जिस्मानी खसूसियात हकीकत से कहीं बढ़कर होती हैं, जैसे वो किसी जादुई दुनिया का हिस्सा हों। लेकिन क्या आपको मालूम है कि ऐसी हकीकतें हमारे दरमियान भी मौजूद हैं? कुछ इंसान ऐसे हैं जिनके जिस्म ने साइंस के तमाम नज़रियात को चैलेंज किया और एक नई हकीकत का दरवाज़ा खोला। इन अफराद की जिस्मानी खसूसियात इतनी गैर मामूली और जादुई हैं कि इनकी कहानियाँ किसी ख्वाब से कम नहीं लगती। ये लोग सिर्फ अपने जिस्मानी हदूद से बाहर निकलकर एक नया बाब लिखते हैं जो इंसानियत की ताकत, सलाहियतों और जिनियात की बेइंतहा गहराइयों को आश्कार करता है। तो आइए इन 7 जादुई इंसानों की हैरत अंगेज़ कहानियाँ जानते हैं जिन्होंने साइंस को भी अपने मुज़ों से दंग कर दिया। मगर सामीन इकराम, डैनियल टैमिट की जहनी सलाहियतों ने दुनिया को हैरान कर दिया है। वो ना सिर्फ पेचीदा रियाजी के मसाइल चंद सेकंडों में हल कर सकते हैं, बल्कि 11 ज़बानें रवानी से बोलने का हुनर भी रखते हैं। उनकी गैर मामूली हालत को सेवन सिंड्रोम कहा जाता है, जो कि दुनिया में एक नायाब हालत है। डैनियल अपनी यादाश्त की गैर मामूली क़ुव्वत के बायस गिनती के चंद लोगों में शामिल हैं जिन्हें मेगा सेवेंट्स कहा जाता है। इनकी ज़िंदगी का सबसे हैरान कुन पहलू ये है कि वो बहुत छोटी उम्र में ही रियाजी और ज़बानों में महारत हासिल करने लगे थे। डैनियल के मुताबिक वो नंबरों को मुख्तलिफ अशकाल और रंगों में देख सकते हैं, जो उन्हें पेचीदा मसाइल को आसानी से समझने और हल करने में मदद देता है। मसलन जब वो 2 को 3 से ज़रब देते हैं तो उनके जहन में ये अमल एक खूबसूरत मंजर की शक्ल में नमूदार होता है। उनकी इस मुनफरद सोचने की सलाहियत ने माहिरीन नफ्सियात और न्यूरो साइंस के माहिरीन को उनके दिमाग का मुतालिया करने पर मजबूर किया है। डैनियल टैमिट ने अपनी सलाहियतों को महज नंबरों और ज़ुबानों तक महदूद नहीं रखा। वो एक मुसन्निफ़ भी है और उन्होंने कई किताबें लिखी हैं जिनमें वो अपनी ज़िंदगी के तजुर्बात और दुनिया को देखने के अपने मुनफरद अंदाज को बयान करते हैं। उनकी सबसे मशहूर किताब बॉर्न ऑन ए ब्लू डे है, जिसमें उन्होंने अपनी ज़िंदगी के अहम लम्हात और चैलेंजेस को तफसील से बयान किया है। साइंटिस्ट का मानना है कि डैनियल टैमिट का दिमाग आम इंसानों से बिल्कुल मुख्तलिफ तरीके से काम करता है। उनकी यादाश्त, तवज्जो और मसाइल को हल करने की सलाहियतें इंसानी जहन के हदूद को चैलेंज करती हैं। उनकी ये मुनफरद सलाहियत उन्हें दुनिया के ज़हीन तरीन अफराद में शुमार करती है। मुझे सामीन इकराम, किम पीक, जिसे इंसानी इंसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है, कि ज़िंदगी एक हैरत अंगेज़ दास्तान है जो इंसानी यादाश्त की हदूद को चैलेंज करती है। किम पीक की गैर मामूली यादाश्त ने उन्हें एक ज़िंदा इंसाइक्लोपीडिया बना दिया था। वो एक बार पढ़ने के बाद किसी भी किताब का मवाद लफ्ज़ ब लफ्ज़ याद रख सकते थे। उनके दिमाग में जिस्मानी नक्स था जिसे जेनेसिस ऑफ कार्पस क्लोसम कहा जाता है, लेकिन ये नक्स उनकी यादाश्त की गैर मामूली ताकत का बायस बना। किम पीक की ज़िंदगी का सबसे दिलचस्प पहलू ये है कि वो महज 16 सेकंड में एक सफ़ा पढ़ सकते थे और वो सफ़ा हमेशा के लिए उनके दिमाग में महफूज रहता था। वो सिर्फ किताबें ही नहीं बल्कि टेलीफोन डायरेक्टरीज, नक्शे, कैलेंडर्स और दीगर मालूमाती मवाद को भी गैर मामूली तफसील के साथ याद रख सकते थे। जब साइंसदानों ने उनके दिमाग का मुतालिया किया तो उन्हें मालूम हुआ कि उनके दिमाग के वो हिस्से जो मालूमात को प्रोसेस करते हैं आम इंसानों से मुख्तलिफ अंदाज में काम करते हैं। उनकी इस नायाब सलाहियत ने उन्हें दुनिया भर में मशहूर कर दिया और उन पर एक मशहूर फिल्म रेन मैन भी बनाई गई। किम पीक की यादाश्त की ताकत साइंस के लिए एक मुअम्मा बनी हुई है। उनकी ज़िंदगी ना सिर्फ गैर मामूली है बल्कि ये इंसानी जहन की नाकाबिल यकीन सलाहियतों की भी अलामत है। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, विंसेंट बाइटर एक फ्रांसीसी बॉडी बिल्डर हैं जिन्होंने अपनी जिस्मानी ताकत से दुनिया को हैरान कुन तरीके से दंग कर दिया। उनके जिस्म के पट्टे इस कदर ताकतवर हैं कि वो किसी भी दूसरे फ़र्द के पट्टों से कई गुना ज़्यादा ताकतवर और मुस्तहकम है। विंसेंट का जिस्म एक ख़ास जीनियाती हालत की वजह से इस कदर ताकतवर हुआ जिसे म्यूटेशन जीन म्यूटेशन कहा जाता है। ये जीनियाती तब्दीली उनके जिस्म के पट्टों को ज़्यादा ताकतवर और मजबूत बना देती है और इसका असर उनकी उज़लाती साख्त पर भी होता है। याद रखें कि इंसान के जिस्म में पट्टों की ताकत जीनियात और वर्जिश की बुनियाद पर तरक्की करती है, लेकिन विंसेंट का मामला मुख्तलिफ है। इनके जिस्म में मौजूद ये नायाब जीनियाती तब्दीली इनके उज़लात की साख्त को दीगर अफराद के उज़लात से कहीं ज़्यादा ताकतवर बना देती है। वो कई बार बॉडी बिल्डिंग के आलमी मुकाबलों में हिस्सा ले चुके हैं और अपने जिस्म की बनावट और ताकत के लिहाज से सबको हैरान कर चुके हैं।
سائنسدانوں نے ونسنٹ کے جسم کا تجزیہ کیا تاکہ یہ سمجھا جا سکے کہ ان کی جسمانی طاقت کس طرح اتنی غیر معمولی ہے۔ اس تحقیق نے یہ ثابت کیا کہ ان کے جسم میں قدرتی طور پر اس قدر طاقتور پٹھے ہیں کہ وہ معمول کی جسمانی حدوں سے بھی باہر جا سکتے ہیں۔ ان کے جسم کے پٹھوں میں زیادہ مقدار میں ایک خاص قسم کی پروٹین مایوسین پیدا ہوتی ہے جو پٹھوں کی طاقت میں اضافہ کرتی ہے اور انہیں زیادہ پر اثر بناتی ہے۔ ونسنٹ کا جسمانی ڈھانچہ اور طاقت سائنٹسٹ کے لیے ایک سنہری موقع بن گیا ہے جس کی مدد سے وہ انسانوں کے جسم کے پٹھوں اور جینیاتی خصوصیات کی بہتر تفہیم حاصل کر سکتے ہیں۔ ان کی طاقت کو لے کر کئی تجربات کیے جا رہے ہیں تاکہ یہ سمجھا جا سکے کہ آیا یہ جینیاتی خصوصیت دوسرے افراد میں بھی پیدا کی جا سکتی ہے یا نہیں۔ معزز سامعین کرام، جیوتی آمگے ایک بھارتی خاتون ہے جن کا قد دنیا میں سب سے چھوٹا ہے، جو محض 2 فٹ اور 1 انچ ہے۔ جیوتی کا قد اس نایاب جینیاتی حالت پرائمورڈیل ڈوارفزم کی وجہ سے اتنا کم ہے۔ اس حالت کی وجہ سے ان کی جسمانی ساخت بھی عام انسانوں سے مختلف ہے اور وہ دنیا کی سب سے چھوٹی زندہ عورت کے طور پر موجود ہیں۔ جیوتی کی زندگی اور ان کی حالت سائنٹسٹ کے لیے ایک دلچسپ موضوع رہی ہے کیونکہ یہ حالت انسانی جینیات کے بارے میں نئی معلومات فراہم کرتی ہے۔ جیوتی کی چھوٹائی ایک معمہ بنی ہوئی ہے کیونکہ اس کا اثر نہ صرف ان کے جسمانی تناسب پر پڑا ہے بلکہ ان کی زندگی کے ہر پہلو میں اس کا نمایاں اثر دکھائی دیتا ہے۔ ان کی ہڈیاں، پٹھے اور جوڑ معمول سے چھوٹے ہیں جو کہ ان کے روزمرہ کے کاموں میں مشکلات پیدا کرتے ہیں۔ باوجود اس کے جیوتی نے اپنی حالت کو کبھی اپنی کمزوری نہیں سمجھا اور اپنی زندگی میں کئی کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ جیوتی آمگے نے اپنی زندگی کو ایک مثال کے طور پر پیش کیا ہے کہ انسان کی حقیقت اس کی جسمانی حالت سے زیادہ اس کے حوصلے اور عزم میں چھپی ہوتی ہے۔ جیوتی نے عالمی سطح پر اپنی مختلف کامیابیوں کا جشن منایا اور دنیا کو یہ سکھایا کہ جسمانی کمزوری انسان کی ذہنی طاقت کو کم نہیں کر سکتی۔ سائنٹسٹ نے جیوتی کی حالت کا مطالعہ کیا تاکہ یہ سمجھا جا سکے کہ ان کی جینیاتی حالت کس طرح انسانی جسم پر اثر انداز ہوتی ہے۔ ان کی حالت پر تحقیق جاری ہے تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ کیا یہ حالت جینیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے انسان کے جسم کی ساخت میں کسی اہم تبدیلی کا باعث بنتی ہے۔ معزز سامعین اکرام، ڈین روز ایک ایسے شخص ہیں جنہیں کانجنٹل انسینسٹیویٹی ٹو پین نامی نایاب حالت لاحق ہے جس کی وجہ سے وہ کسی بھی قسم کا درد محسوس نہیں کر سکتے۔ یہ حالت انسان کے جسم کے درد محسوس کرنے کی صلاحیت کو متاثر کرتی ہے اور اس کی وجہ سے ڈین اپنے جسم میں ہونے والی چوٹوں یا بیماریوں کا احساس نہیں کر پاتے۔ ان کے جسم میں درد کے حوالے سے جو سگنل دماغ تک پہنچتے ہیں وہ ناقص ہوتے ہیں جس کی وجہ سے انہیں جسم میں ہونے والی کسی بھی نقصان کا پتہ نہیں چلتا۔ ڈین روز کی زندگی کا سب سے بڑا چیلنج یہی ہے کہ وہ اپنے جسم کو نقصان پہنچانے سے بھی بے خبر رہتے ہیں۔ وہ اپنے جسم پر ہونے والی چوٹوں کا خیال نہیں رکھتے اور نتیجے کے طور پر ان کے جسم پر زخم اور چوٹیں بھی گہری ہو جاتی ہیں کیونکہ وہ ان کو فوری طور پر علاج نہیں کرتے۔ یہ حالت ڈین کے لیے خطرناک بھی ہو سکتی ہے کیونکہ اگر وہ کسی شدید چوٹ کا شکار ہو جائیں تو وہ اس کا فوراً علاج نہیں کر پاتے۔ سائنٹسٹ نے ڈین کی حالت کا مطالعہ کیا تاکہ یہ سمجھا جا سکے کہ انسان کے جسم میں درد محسوس کرنے کے عمل کی تکمیل کس طرح ہوتی ہے۔ ان کی حالت پر تحقیق سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ درد کی غیر موجودگی جسم کے دفاعی نظام کو کمزور بنا سکتی ہے جس سے فرد کی صحت پر منفی اثرات پڑ سکتے ہیں۔ معزز سامعین اکرام، گیری ٹرنر ایک برطانوی شہری ہیں جن کی جلد کی کھینچنے کی صلاحیت دنیا بھر میں مشہور ہے۔ ان کی جلد غیر معمولی طور پر لچکدار اور کھینچنے والی ہے اور یہ خاصیت ایلرز ڈینلوس سنڈروم کہلاتی ہے۔ یہ ایک جینیاتی حالت ہے جس کے تحت جلد اور جوڑوں کے کنٹیکٹیو ٹیشوز غیر معمولی طور پر لچکدار ہو جاتے ہیں۔ گیری کی جلد کو کھینچنے کی صلاحیت نے انہیں عالمی سطح پر شہرت بخشی اور ان کے جسم کی اس غیر معمولی خصوصیت پر سائنٹسٹ نے گہرائی سے تحقیق کی ہے۔ گیری کی جلد کی کھینچنے کی صلاحیت نے نہ صرف سائنسدانوں کو حیران کن معلومات فراہم کی ہیں بلکہ یہ انسانی جسم کے مختلف حصوں کو سمجھنے میں بھی مدد دیتی ہے۔ ان کی جلد کی لچک کو دیکھ کر ماہرین نے انسانی جسم میں کنیکٹیو ٹیشوز کے کردار کو بہتر طور پر سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ اس تحقیق کے ذریعے یہ بھی جاننے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کیا انسانی جسم کی اس صلاحیت کو کسی اور فرد میں پیدا کیا جا سکتا ہے۔ گیری کا جسم اس بات کا زندہ ثبوت ہے کہ انسانی جینیات کی پیچیدگیاں اس حد تک ہو سکتی ہیں کہ وہ جسم کی ساخت اور صلاحیتوں میں غیر معمولی تبدیلیاں لا سکتی ہیں۔ گیری کے جسم کا تجزیہ کرنے سے سائنٹسٹ کو انسانی جسم کی لچک،
اور جینیاتی تبدیلیوں کے اثرات کے بارے میں نیا علم حاصل ہو رہا ہے۔ معزز سامعین اکرام، زیون کلارک ایک امریکی ایتھلیٹ ہیں جو پیدائشی طور پر بغیر ٹانگوں کے پیدا ہوئے۔ ان کی حالت کو کاؤڈل ریگریشن سنڈروم کہا جاتا ہے، جو ایک نایاب جینیاتی حالت ہے۔ اس حالت کی وجہ سے زیون کے جسم میں ٹانگوں کی نشوونما نہیں ہوئی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے دنیا کے سامنے ایک ایسی مثال پیش کی جس نے سب کو حیران کن حد تک متاثر کیا۔ زیون نے اپنی زندگی میں بے شمار کامیابیاں حاصل کیں اور اپنے جسم کی معذوری کو کبھی اپنے خوابوں کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنایا۔ زیون کا سب سے اہم کارنامہ یہ تھا کہ انہوں نے بغیر ٹانگوں کے ریسلنگ جیسے مشہور کھیل میں عالمی سطح پر کامیابیاں حاصل کی۔ ان کی ہمت اور عزم نے انہیں دنیا بھر میں ایک مشہور شخصیت بنا دیا، اور ان کی کامیابیاں اس بات کا ثبوت ہیں کہ جسمانی معذوری انسان کی کامیابی کے راستے میں کبھی رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ زیون کی زندگی پر تحقیق کرنے سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ انسانی جسم کی صلاحیتیں اتنی وسیع ہیں کہ وہ معذوری کے باوجود عظیم کام کر سکتا ہے۔ ان کی کہانی نے دنیا بھر میں لوگوں کو یہ سکھایا ہے کہ اگر انسان کا حوصلہ مضبوط ہو تو وہ ہر مشکل کو شکست دے سکتا ہے۔ زیون نے نہ صرف اپنی جسم کی معذوری کو شکست دی بلکہ ایک نئی زندگی کی تعریف بھی کی۔